الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جیڑا ہر چیز دا خالق مالک رازق حاکم دستگیر اور علی کل شیء قدیر، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، موت دا مالک، حیات دا مالک، نفع دا مالک اور نقصان دا مالک ہے، جس دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، جس دی نہ یوم ولادت ہے اور نہ یوم وفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزاں تو مبرہ منزہ اور میرا سونا اللہ پاک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی جڑی آیت میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے ہیں میرے او بندے ہو، اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تانوں اور عطا فرماؤں گا۔ اگر تسی میرے شکر گزار بن جاؤ گے، اگر ہر حال دے اندر میرے تے راضی ہو جاؤ گے، لازیدنکم تے میں مزید اپنے تواڈے تے کرم فرماواں گا، مزید اپنے فضل فرماواں گا، مزید احسانات فرماواں گا، مزید انعام فرماواں گا، میں تانوں اور عطا فرماواں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میں اگلا بھی کھول لواں گا، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ دی توفیق دے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال چند باتاں تساں حضرات دے گوش گزار کرنیاں نے، اور اج انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق دے نال دسنا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی ذات دا شکریہ ادا کردا ہے اور لفظ الحمدللہ پڑھدا ہے تو اس نو مقام کنا ملدا ہے، اس نو شان کنا ملدا ہے، اس نو مرتبہ کنا ملدا ہے، انہوں اللہ کتنیاں رفعتاں عطا فرماندے نے اور کتنیاں بلندیاں عطا فرماندے نے کہ لفظ الحمدللہ پڑھن دے فائدے کتنے نے۔ سبحان اللہ دی ذات نو شکر گزار بندہ جڑا ہے نا وہ بڑا پیارا لگتا ہے، ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا، ہر حال دے اندر الحمدللہ پڑھنے والا، اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنے والا، اللہ دیاں ثناواں بیان کرنے والا، اللہ دی ذات نو بندہ بڑا سونا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ خالق کائنات دی ذات نے ایسے واسطے قرآن پاک دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، مالک کائنات فرما دے نے آسمان تو آواز ہوندی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید۔ ہر کے کائنات فرما دینے جڑا بندہ میرا شکریہ ادا کر دے، جڑا بندہ میریاں حمدہ بیان کر دے، ہر حال دے اندر میرے تے راضی ہو جاندہ ہے، لازیدنکم، میں اس سے مزید اپنیاں برکتہ عطا فرما دینا، میں اس سے مزید اپنے فضل فرما دینا، میں اس سے مزید اپنے کرم فرما دینا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تے جڑا بندہ میری نشکری کر دے، جڑا بندہ میرے نال کفر کر دے، او دے کولوں میں اگلا بھی کھو لینا۔ بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام بولے، میری سرکار نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتیروں نے فرمایا الحمدللہ ثمانیۃ احرف وابواب الجنۃ ثمانیۃ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی فرما دینے فرمایا لفظ الحمدللہ دے 8 حرف نے، لفظ الحمدللہ دے 8 حروف نے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لفظ الحمدللہ دے 8 حرف نے، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ، جس طرح لفظ الحمدللہ دے حرف 8 نے، اسی طرح جنت دے دروازے بھی 8 نے، اسی طرح جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ صاف دل دے نال، جڑا بندہ صاف دل دے نال دلوں ہو کے میں صدقے تے قربان جاواں، ایک دفعہ پڑھ دے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا بندہ صاف دل دے نال ایک مرتبہ پڑھ دے الحمدللہ استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں دا مالک بنا دے دے۔ اللہ دی ذات نو کتنا سونا لگدا ہے جدو بندہ پڑھ دے الحمدللہ۔ صدقے تے قربان جاواں، نبی علیہ السلام فرما دے نے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں دا مالک بنا دے نے۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں، ہر چیز اللہ دی حمد پہ بیان کر دیے، اللہ دی ثنا پہ بیان کر دیے، اللہ دی تعریف بیان پہ کر دیے۔ اور پہلا مقام سناواں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتیاں نے اللہ کے درخواست کی تھی، اے میرے سونے اللہ اسی تیریاں حمدہ بیان کرنے آں، اسی تیریاں ثناواں بیان کرنے آں، اسی تیریاں تعریفاں بیان کرنے آں، اسی تیریاں صدقے جاواں کبریائیاں بیان کرنے آں، اسی تیریاں بڑائیاں بیان کرنے آں۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو خالق کائنات دی ذات نے اس بات دا اعلان فرمایا، نبی علیہ السلام نے اللہ فرما دینے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی سونےو اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کرو اپنے رب دا ذکر کریا کرو میں صدقے تے قربان جاواں وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدے کرنے والے دے اندر سونےو شامل ہو جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل دیاں پھر دیاں اللہ دیاں حمدہ کریا کر دے صدقے جاواں اٹھ دیاں بیندیاں رب دیاں سناواں کرنے والے اور ایک نام میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا گونج پائے جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے تے قربان جاواں کیڑا سونا نام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کتنا پیارا نام جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے ہونٹاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدوں دیو ساڈا پیر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دا ایک نام احمد بھی ہے سبحان اللہ احمد دا معنی کی ہے احمد دا ترجمہ کی بندا ہے میں صدقے تے قربان جاواں محمد دا معنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کیتا گیا جس دی تعریف اپنا کرے جس دی تعریف بیگانہ کرے جس دی تعریف یار کرے جس دی تعریف انگیار کرے جس دی تعریف امتی کرے جس دی تعریف غیر امتی کرے جس دی تعریف سجن کرے جس دی تعریف دشمن کرے جس دی تعریف چھوٹا کرے جس دی تعریف بڑا کرے اور جدیاں تعریفاں سارا جہان کرے جدیاں تعریفاں عرش والا رحمان کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محمد کہیں دے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد دا معنی کی بندا ہے کہ سارے جگ تو ود کے رب دیاں حمدہ کرنے والا سارے جگ تو ود کے اللہ دیاں حمدہ کرنے والا اللہ دیاں سناواں کرنے والا میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب تو ود کے اللہ دیاں حمدہ کرنے والے سب تو زیادہ اللہ دیاں سناواں بیان کرنے والے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صدقے تے قربان جاواں بہت زیادہ اللہ دا ذکر کریا کر دیں بہت زیادہ رب سونے دیا حمدہ بیان کریا کر دیں اور تیسرا مقام قرآن پاک دا مالک کے کائنات نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا مالک کائنات فرما دینے جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ زمینہ دے اندر ہے ہر چیز میری تسبیح بیان کر دیئے ہر چیز میری حمد بیان کر دیئے تے ترجمہ سناوا ترجمہ ہر شے دی یارو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر شے دی یارو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر گل دی یارو ہر پھل دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڈی سمجھ تو گل پرے او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڈی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا پیار نل پڑھو سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں جن ہووے حیوان ہووے
جس مذہب دا انسان ہوئے ہر ایک دی زبان ہر ایک دی زبان ہر ایک دی زبان تے اے ہو صدا سبحان اللہ سبحان اللہ کتے بلبل چڑیاں چکورانے کتے پہلا پائیاں مورانے کرے ہر شے تیری میرے سونے اللہ کرے ہر شے تیری حمد و ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ مالک کائنات دی ذات نے چوتھے مقام تے اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ فرمانے نے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى میرے عزیزوں مالک کائنات نے قرآن پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا اس بات کو بیان فرمایا اور صدقے تے قربان جاواں پنجویں مقام تے اللہ فرمانے نے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقِيلَ الحمد للہ وکیل الحمد للہ رب العالمین قرآن چھویں مقام پہ اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم ستواں مقام قرآن پاک دا ستواں مقام خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قرآن پاک نے اللہ فرمانے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد گرامی بھی سن لو قرآن پاک دوسرا سن لے ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا کچھ پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ گرامی نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام فرمانے نے جدو میرا اللہ مینوں آسمانہ دی سیر کرائی میرے اللہ نے جدو مینوں فلکہ تے بلایا خالق کائنات دی ذات نے جدو مینوں آسمانہ تے بلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ساڑھے والا ہوگے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے کلو یا رب دا قرآن ملے گا یا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ملے گا بڑی ہی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے جدو میرا اللہ جدو مالک کائنات دی ذات نے مینوں آسمان دی سیر کرائی عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آ کر ربدار پیغام آ گیا ہے سواری لے در تھے براک آ گیا ہے اور واقع پھڑن نو
غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سر نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیان اعلان کیتا شفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اللہ دی ذات نے مینوں آسمان تے بلایا، پہلے آسمان تے استقبال ہویا، دوسرے آسمان تے استقبال ہویا، تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے استقبال ہویا۔ ستویں آسمان تے میں جدوں گیا نا تے میں بیت المعمور نو دیکھیا۔ ہن بیت المعمور کی ہے؟ جڑا بیت اللہ دی سیدھی سیہ تے اوتے فرشتیاں دا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، فرشتیاں دا کعبہ ہے، فرشتیاں دا کعبہ ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے بیت المعمور دا شان کتنا ہے، بیت المعمور دا مقام کتنا ہے، بیت المعمور دا مرتبہ کتنا ہے۔ جیڑا فرشتہ ایک باری اوتھے عبادت کر لیندا ہے اس تو بعد کبھی بھی قیامت تک دی واری نہیں آئے گی، اتنی تعداد ہے ملائکہ دی، اتنی تعداد ہے اللہ دے نوریاں دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جڑا فرشتہ ایک دفعہ اوتھے طواف کر لیندا ہے، ایک دفعہ بیت المعمور تے جا کے عبادت کر لیندا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک اس دی باری نہیں آئے گی، دوبارہ انہوں موقع نہیں ملے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جدوں میں بیت المعمور نو دیکھیا تے بیت المعمور دے نال نہ ٹیک لا کے ایک ہستی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہستی نا بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی نے جڑی ہستی ٹیک لا کے بیٹھی ہے اے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے میں جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل اے ہستی کون نے؟ تے جبریل عرض کردے نے سونےو اے تواڈے دادا ابراہیم نے اگے ود کے انہاں نوں سلام عرض کرو، سونے ہو اگے بڑھ کے انہوں اگے ود کے سلام عرض کرو۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا تے میں جا کے سلام آکھیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا تے نال کی آکھیا اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویلکم کیتا، ستویں آسمان تے استقبال ہو رہے نے، کیا شانہ نے میرے مصطفیٰ دیاں، کیا مرتبے نے میرے السلام نے۔ ستویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال پہ کر دینے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا استقبال پہ کر دینے تے نال کی کہیں دینے اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو ویلکم خوش آمدید کہنے آ میرا نیک بیٹا، میرا نیک بیٹا اور میرا نیک نبی ہے، میرا صالح بیٹا ہے تے میرا صالح نبی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دا استقبال ہو رہا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اے میرے پیارے بیٹے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھیا، اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھیا دے، اور نال ایک بات فرمایا دے کہ جنت دا میدان جیڑا ہے، جنت دی جگہ جیڑی ہے چٹیل میدان ہے، بالکل صاف جگہ ہے، جنت دا میدان بالکل صاف ہے، جنت دی جگہ جیڑی ہے چٹیل میدان ہے۔ اپنی امت نو کیا دے اس جگہ تے جیڑی چٹیل میدان ہے، جیڑی بالکل صاف جگہ ہے، او دیتے رج کے درخت لگوا لین، اللہ دی ذات دے کولوں اس زمین دے اتے رج کے درخت لگوا لین۔ اور پڑھن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے نے اے پاک پیغمبر علیہ السلام میں صدقے تے قربان جاواں اپنی امت نو کیا دے سبحان اللہ پڑھیا کرے، اپنی امت نو کیا دے الحمدللہ پڑھیا کرے، اپنی امت نو کیا دے لا الہ الا اللہ پڑھیا کرے، اپنی امت نو کیا دے اللہ اکبر پڑھیا کرے۔ انہاں جملیاں دے نال اے چٹیل میدان جیڑا ہے اللہ سارا ہرا فرما دین گے، اپنی رحمت دے نال اللہ درخت لگا دین گے، اپنی رحمت دے نال اللہ درخت لگا دین
دین گے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کہنے دی کتنی فضیلتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے التسبیح نصف المیزان التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان میرا پیار میں پڑھو سبحان اللہ دیکھو جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میزان نو ترازو نو جیڑا اللہ دا ترازو ہے سبحان اللہ اللہ نیکیاں دے نال ادا کر دیندے نے سبحان تو بندہ ایک باری پڑھدا ہے پڑھو ہاں سبحان اللہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ التسبیح نصف المیزان تے اللہ ترازو نو صدقے تے قربان جاواں میزان نو نیکیاں دے نال ادا کر دیندے نے ہن اندازہ کرو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میزان کتنا بڑا ہے اللہ کا ترازو کتنا بڑا ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ستے زمین ستے آسمان ستے زمین تے ستے آسمان اس ترازو دے اندر پا دیتے جان پھر بھی جگہ بچ جائے گی ترازو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا میدان اور اس میدان دا تذکرہ نا اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیتا ہے میں صدقے جاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان مالک کائنات نے فرمایا میں اس ترازو نو بنایا ہے میں صدقے تے قربان جاواں اور سورہ رحمان دا کتنا مرتبہ ہے سورۃ الرحمان دا سورہ رحمان دا کتنا مرتبہ ہے کتنی شان ہے جنت دے اندر اللہ سورہ رحمان دی خود تلاوت کرن گے سبحان اللہ اللہ خود تلاوت فرمان کے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے التسبیح نصف المیزان جو بندہ سبحان اللہ پڑھدا ہے سبحان اللہ پڑھن دے نال اللہ اس میزان نو اس ترازو نو نیکیاں دے نال ادا کر دیندے نے تے جو بندہ الحمدللہ پڑھدا ہے الحمدللہ تملا المیزان تے الحمدللہ پڑھن دے نال اللہ ترازو نو نیکیاں دے نال لبا لب پر دیندے نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ میں تیرے فیصلے تو صدقے جاواں مالکا سونیا میں تیری رحمت تو صدقے جاواں میرے سونے اللہ میں تیرے فضل تو قربان جاواں اللہ جی میں تواڈے کرم تو قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جدوں بندہ الحمدللہ پڑھدا ہے تے اللہ نیکیاں دے نال صدقے جاواں میزان نو لبا لب بھر دیندے نے سبحان اللہ اور ہر چیز اللہ دی حمد پہ بیان کر دی ہے ہر چیز اللہ دی ثنا پہ بیان کر دی ہے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی بڑی پیاری قسم اللہ دی کئیاں نالوں تے ہوش بھری حیوانا پٹھے کھاون زمین تے لیٹن پر پلن نہیں شکرانہ قسم اللہ دی کئیاں نالوں تے ہوش بھلی حیوانا پٹھے کھاون زمین تے لیٹن پر پلن نہیں شکرانہ تیلے تلے توڑی کنڈے تے راضی ہو کر کھاون چھپڑا وچوں پانی پی کے حمد اللہ دی گاون تیلے تلے توڑی کنڈے تے راضی ہو کر کھاون چھپڑا وچوں پانی پی کے حمد اللہ دی گاون کیڑیاں تے پرندیاں دی رب نے جھوک بڑائی رات درختاں اوپر کٹن پر بولن حمد الہی میرے پاک
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دا ایک اور ارشاد گرامی مینوں یاد آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده الیہا او یشرب الشربۃ فیحمده الیہا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات گرامی ارشاد فرما دے نے جدو بندہ کھانا کھان لگتا ہے پہلے دن نبی السلام نے تعلیم دی ہے کھانا کس طرح کھانا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, سجے ہاتھ دے نال کھانا ہے اور اپنے اگوں کھانا ہے اور کھان دے دوران گلاں نہیں کرنیاں, خاموشی دے نال کھانا ہے. ہر لمحے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ساری رہنمائی فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده الیہا او یشرب الشربۃ فیحمده الیہا. جدو بندہ ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھدا ہے, اللہ پڑھن دی توفیق دے آمین. جدو بندہ کھانا کھاندا ہے تے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھ, یقین جانو تسی پڑھ کے دیکھیا جے اور ہر گھٹ تے الحمدللہ پڑھ کے دیکھیا جے تانوں مزہ نہ آیا, دل نو سرور بھی ملے گا, دل نو چین بھی ملے گا, جسم نو قوت بھی ملے گی, جسم نو راحت بھی ملے گی, جسم نو طاقت بھی ملے گی اور نیکیاں اور اجر بے بہا اللہ عطا فرما دے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ ہر لقمے دے الحمدللہ پڑھدا ہے, ہر پانی دے گھٹ تے الحمدللہ پڑھدا ہے تے ایدا کھانا بھی اللہ نو راضی کر دیندا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاندے نے جدی تے رب سونا ایک واری راضی ہو گیا, جدی تے مالک کائنات راضی ہو گئے. ورضوان من اللہ اکبر, تے اللہ دی رضا سب تو بڑی چیز ہے. اللہ دی رضا جیڑی ہے سب تو بڑی چیز ہے. جنوں رب راضی مل گیا او دا اے جہان دے اندر بھی بیڑا پار ہے, محشر دے میدان دے اندر بھی بیڑا پار ہے. کتنا بڑا اجر ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے کہو ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جدو کھانا کھا لیا ہے تے کھانا کھان دے بعد اے دعا پڑھ لو. کیڑی دعا؟ الحمدللہ الذی, دنیا داری دی گلاں نہ سی بڑیاں یاد رکھ. فلاں سردار نے بات کہی ہے, فلاں حکیم نے جناب اے بات کہی ہے, بڑی کام دی بات کہی ہے, بڑی اچھی بات کہی ہے. فلاں حکیم نے فلاں طبیب نے نسخہ دسیا ہے, بڑا کمال نسخہ دسیا ہے. فلاں سردار نے اے بات کی تھی ہے جناب بڑی کمال دی گل کی تھی ہے. پر میں صدقے تے قربان جاواں, میں اس ہستی دی بات سنا رہا جنہاں نو اللہ نے کسے صدقے جاواں کسے عام انسان دا سردار نہیں بنایا, نبیاں دا سردار بنایا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو اللہ نے نبیاں دا سردار بنایا. سونے نبی فرما دے نے جدو بندہ کھانا کھا لیندا ہے, کھانا کھان دے بعد یہ دعا پڑھدا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. بڑے مختصر جے الفاظ نے, بڑے تھوڑے جے الفاظ نے. میرے عزیزو ان الفاظاں نو یاد کریے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے سونے فرامین جڑے سونے دے پانی دے نال لکھ دیتے جان پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے جدو بندہ کھانا کھان دے بعد اے دعا پڑھ لیندا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے اللہ او دے پچھلے سارے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دیندے. کھانا کھاتا ہے الحمدللہ, کھانا کھاتا ہے, کھانا کھان دے بعد جسم نو طاقت ملی ہے, قوت ملی ہے, جسم دا بھی فائدہ ہویا ہے, جسم نو بھی طاقت ملی ہے. اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے فرامین تے عمل کر لیا ہے. اللہ فرماتے نے میرے نبی دی سنت دے مطابق کھانا کھاتے ہی اور کھانا کھان دے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دسی ہوئی دعا پڑھ لیا. میرے بندے میں تیرے تے اینا راضی ہویا ہاں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جاسی تیرے پچھلے سارے گناہاں تے رحمت دا کرم پھیر دی.
میرے عزیزوں نیکیاں کما لئیے نیکیاں کما لئیے زندگی دا کوئی پتہ نہیں دے کدوں رب دا پیغام آ جائے کدوں اللہ دا آرڈر آ جائے پتہ نہیں اگلا سا ہونا ہے یا نہیں ہونا میرے عزیزوں اے لمحات بڑے قیمتی نے اے وقت بڑا قیمتی ہے اے گھڑیاں بڑیاں قیمتی نے لہذا زیادہ تو زیادہ نیکیاں کما لئیے رب سونے نو راضی کر لئیے بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیں مل لب دے بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیں مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیں ہاتھ آمنا نیکیاں کمال جنا نال جامنا نیکیاں کما لئیے بات پیغمبر علیہ السلام نے دسے ہوئے فرامین پہ عمل کر لئیے کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرمانے نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ میں اپنے مصطفیٰ دی اطاعت دے اندر اپنی اطاعت رکھ دیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کر کے بخا دیو آپ دی گل من کے بخا دیو آپ دے فرامین پہ عمل کر کے دکھا دیو میرے مصطفیٰ دی اطاعت کر کے بخا دیو میں اللہ تہاڈی نجات کر کے بخا دیاں گا میں اللہ تہاڈی نجات کر کے بخا دیاں گا جننے اللہ نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چ ڈیرا جننے لانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں کسے بھی نہیں سننے ہاڑے قبر نہ حشر دہاڑے ہونا جی میں اللہ سونے چاہنا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں اور نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پھڑ حدیث تے قرآن دا نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پھڑ حدیث تے قرآن دا وقتاں نو جننے چمکنا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جننے اللہ نو منانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں دل وچوں کڈ کے فتور نو من لو داتا رب غفور نو نہیں تے پھر تسا بڑا پچھتانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جننے اللہ نو منانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنتاں چ ڈیرا جننے لانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں شکر تم جمعے دے اندر نعرہ نہ ماریا کرو میرے بھائی جان تسی میرے واسطے بڑے ہی قابل عزت اور قابل احترام ہو پر میں بڑی ہی محبت دے نال بڑے پیار دے نال درخواست کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لہذا اگو تسی غور کرو گے میرے عزیزو دھیان فرمایا جی خالق کائنات نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ یاد ہے میرا دل کرتا ہے نبی طرز دے اندر ایک آیت سنا دیا توڑے سینے ٹھنڈ پا دیا پھر اپنی بات مکا دیا قاری صاحب نے قرآن پڑھنا قرآن دے کہنا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي قاری صاحب نے قرآن پڑھنا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما فی السماوات
وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. कारी साहब अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, कारी साहब अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।